लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बच्चों की पसंद होती है कि जो चमक की बुनियाद पर किसी चीज का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं होते बल्कि पुख्ता ख्याल लोग होते हैं, दूर अंदेश लोग होते हैं, जो अच्छी तबीयत के मालिक लोग होते हैं, जो अच्छी फिक्र के मालिक लोग होते हैं, जो तजुर्बाकार होते हैं, जो खाम ख्याल नहीं होते, उनकी तबीयत ये होती है कि ये चीज मेरे काम कितनी आ सकती है। वो चीज की चमक को नहीं देखते बल्कि वो ये देखते हैं कि ये चीज मेरे काम कितनी आ सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं चप्पल खरीद रहा हूं तो वो चप्पल की चमक को नहीं देखते बल्कि चप्पल के टिकाऊपन को देखते हैं। इसी तरह अगर वो कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े की टिकली और जर्क बर्क को नहीं देखते बल्कि वो कपड़े के टिकाऊपन को देखते हैं। इसी तरीके से वो कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो जो है वो उसकी मजबूती को देखते हैं, उसके टिकाऊपन को देखते हैं। लेकिन आजकल के छोकरे और छोकरियां जो है वो तो चीजें भी खरीदती हैं तो चमक दमक की बुनियाद पर, और इंतखाब भी जिंदगी के साथी का करते हैं तो चमक दमक और रहन सहन की बुनियाद पर। इसलिए बेचारे चीजों के अंदर भी धोखा खा जाते हैं और जिंदगी के साथी के अंदर भी धोखा खा जाते हैं। आप देखें जो हमारे बाप दादा थे, दादा दादियां थी, वो लोग कोई चीज खरीद के लाते थे तो बहुत दिन तक के उसको इस्तेमाल कर सकते थे। ये उनकी पुख्ता ख्याली की दलील थी। आप लोग कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीज बेहतर होती है, तो इसी तरह वो पुराने लोगों के तजुर्बात होते थे और उस तजुर्बात की बुनियाद पर वो चीजों को देर तक और दूर तक इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हमारे कपड़ों का हाल तो ये है कि 6 महीने भी नहीं बीतते और कपड़े फटने लगते हैं, इसलिए कि हमारा जो सिलेक्शन का अंदाज है, हमारा जो चुनने का अंदाज है, हमारा जो इंतखाब का अंदाज है वही गलत हो गया है। हम अपनी चीज को कहां तक वो मकसद पूरा करेगी इस पर नजर करने की बजाय हम शो पर और चमक दमक पर नजर रखते हैं। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई है तो आइए अब हम अपने अस्ल उन्वान की तरफ चलते हैं। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, के उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए। अब हमारी पसंद क्या है? जिसका रंग बड़ा खुला खुला होगा हम उसको पसंद करेंगे, जो बहुत खूबसूरत होगी हम उसको पसंद करेंगे। हम ना खानदानी बैकग्राउंड देखेंगे ना खानदानी पस मंजर देखेंगे। खानदानी बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं है जो आप लोग खानदानी बैकग्राउंड देखते हैं। खानदानी बैकग्राउंड लोग क्या देखते हैं कि इसके खानदान के अंदर कोई कोड़ का मर्ज के अंदर मुब्तला तो नहीं है, किसी को सफेद दाग तो नहीं है। अगर खानदान में दूर के चचा को भी सफेद दाग हो तो उसके साथ शादी नहीं की जाती। क्यों? लोग कहते हैं इनका खानदान दागदार है, इनके खानदान के अंदर मर्ज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी के चचा को बीमारी हो तो उसको भी वो बीमारी हो सकती है या उसकी औलाद को भी बीमारी हो सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ये जिहालत है और ये दकियानुसी सोच है कि खानदान के अंदर किसी को मर्ज है तो इसको भी मर्ज होगा। यकीनन ये बात गलत है। अच्छी तरह याद रखना, मर्ज इंसान को विरासत में नहीं मिला करता बल्कि मर्ज इंसान को तकदीर की बुनियाद पे हुआ करता है। अच्छा, कोई खानदान आपने खूब तहकीक करके निकाला और उसके बाद अगर शादी के बाद उसको वो मर्ज हो गया तो तुम क्या करोगे? और फिर अगर अल्लाह ना करे तुमको ही वो मर्ज हो गया तो क्या करोगे? अगर तुम्हारी औलाद को हो गया तो क्या करोगे? इसलिए ये जिहालत और दकियानुसियत वाली सोच जो है हमें खत्म करनी होगी। बैकग्राउंड देखने का मतलब क्या है? खानदान देखने का मतलब क्या है? खानदान और बैकग्राउंड देखने का मतलब ये है कि वो जिसके साथ आप अपनी बेटी का बियाह कर रहे हैं, जिसको आप अपना दामाद बना रहे हैं, वो उसके घर वाले और वो नेक और दीनदार हैं या नहीं। और जिस घर से आप लड़की ला रहे हैं वो लड़की दीनदार है कि नहीं। असल चीज ये है। और आज पूरी तवज्जो 2 चीजों पे दी जाती है, एक तो माल और एक तो खूबसूरती। बस कुछ नहीं देख रहे हैं लोग, या तो मालदारी देखते हैं या तो खूबसूरती देखते हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, खूबसूरती किसकी रही जो हमारी रह जाएगी? हुस्न किसके पास रहा
جو ہمارے پاس رہ جائے. ہم نے تو تاریخ میں پڑھا ہے کہ ایسے حسن و جمال کے پری پیکر لوگ جن کے حسن کی قسمیں کھائی جاتی تھی، ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ بعد میں ان کے حسن کے حسین و جمیل چمڑیوں پر جب بڑھاپے کی جھریاں پڑی تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہ رہا. حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبصورت تھی، لیکن جب بڑھاپے کی منزل میں پہنچی ہے، جب بڑھاپے کی منزل میں گئی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کر پہچان بھی نہ سکے. کمر جھک گئی تھی، بدن پر میلے کپڑے تھے، بالوں کا وہ انداز نہ تھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا یوسف پہچانا آپ؟ حضرت یوسف نے کہا تو کون ہے؟ تو کہا تیری محبت میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور تو پوچھتا ہے کہ کون ہوں؟ میں وہی زلیخا ہوں جس نے تیری محبت میں اپنا یہ حال بنا رکھا ہے. حالانکہ یہ اور بات ہے کہ وہ حضرت زلیخا جس کے بطن سے اللہ نے نبیوں کی پیدائش لکھ دی تھی، تو اللہ نے اس زلیخا کو پھر سے نئی جوانی عطا فرما دی. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج جو حسن اور دولت دونوں چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ پسند کر رہے ہیں، اپنی پسند کا معیار لوگوں نے حسن اور دولت کو بنا رکھا ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر کے اندر خوبصورت بیٹا پیدا ہو یا کسی کے گھر میں خوبصورت بیٹی پیدا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. آپ خوبصورت ڈھونڈنے کا جو ماحول بنا رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی کم خوبصورت آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا آپ اس کو زندہ دفن کر دیں گے؟ آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ آپ اس کو مار ڈالیں گے؟ یاد رکھنا، بہت سارے حسین بے وفا ہوتے ہیں اور بہت سارے کم حسین اتنے با وفا ہوتے ہیں کہ ان کی وفا کی کوئی مثال نہیں ہوتی. لوگ صرف سفید چمڑی پہ پھسلے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چاند جیسے ہیں تو آپ کوئی کوئلے جیسا پسند کر لیں، یہ بھی نہیں کہتا، لیکن کم سے کم کوئی معیار تو ہو. سب لوگ اگر سفید چمڑی ہی پر جائیں گے تو پھر ہونا کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ اور یاد رکھو، سفید چمڑی نہ دیکھا کرو بلکہ اللہ اس کے رسول کی وفاداری دیکھا کرو. حسن تو ڈھلنے کی چیز ہے، حسن تو ڈھلنے والی چیز ہے. میں بالخصوص میری قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا، آج کل قوم کی بیٹیوں کا بھی معیار یہ بنا ہوا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی ہو اور سر پہ ٹوپی ہو تو لڑکیاں بڑی بے باکی سے کہتی ہے او ملا کے ساتھ کیا کریے رے. یہ حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ لڑکیاں داڑھی کا مذاق اڑائے، لڑکیاں ٹوپی کا مذاق اڑائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تو آپ کے سامنے کچھ اور عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی میں نے یہ جو جملہ کہا کہ لوگوں داڑھی اور ٹوپی کا مذاق مت اڑاؤ، اور میری قوم کی بیٹیوں جو ہے وہ تم اسمارٹ کے نام پر آوارہ گردی کرنے والا تلاش مت کرو، حضور کے ساتھ بے وفائی کرنے والا تلاش مت کرو. ایسے میں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، جس حدیث پاک سے مجھے بے پناہ محبت ہے. وہ پیاری پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں کتابوں کے اندر تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، کبھی کبھی کم خوبصورت لوگ اس منزل پر پہنچتے ہیں اور اس منزل پر پہنچاتے ہیں جہاں خوبصورت لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی. اور یاد رکھنا، سفید چمڑی کو خوبصورتی کہنا یہ تو میرے بس کے باہر ہے. میں سفید چمڑی کو خوبصورتی مانتا ہی نہیں ہوں. صرف سفید چمڑی کو خوبصورتی نہیں مانتا کیونکہ ابو لہب کی چمڑی بڑی سفید تھی، لیکن اللہ اکبر اس کے بارے میں تبت یدا کہا گیا. لیکن بلال کی چمڑی سفید نہ تھی، لیکن جنت کی حوریں حضرت بلال کو جھانک جھانک کر دیکھتی تھی. بلال با وفا کا تذکرہ آتا ہے تو ایمان مچلنے لگتا ہے، دل کی کیفیت
تازہ ہو جاتی ہے، دل کو نئی زندگی مل جاتی ہے، دل کو جلا مل جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور یوں بھی میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اتنے سارے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ یار ہر انسان کے اندر ہر خوبی تو جمع نہیں ہو سکتی، ہر خوبی کا مرقع نہیں ہو سکتا انسان۔ آپ کو اپنے کچھ نہ کچھ مطالبات کے ساتھ کمپرمائز کرنا پڑے گا، تو آپ ہر مطالبے کے ساتھ کمپرمائز کر لو، لیکن دینداری کے معاملے میں کمپرمائز مت کرنا۔ دینداری دیکھو، یہ سوچ کر کہ اگر میں نے کسی کم خوبصورت لڑکی کو زندگی کا ساتھی بنا لیا تو انشاءاللہ اگر وہ دیندار رہے گی تو میرے بچے بھی دیندار رہیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تو غریبوں کی بیٹیوں کا اٹھنا بڑا مشکل سا ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جہاں سے لڑکی لائے یا جہاں لڑکی دیں وہ مالدار ہونا چاہیے، چاہے سٹے سے مالدار ہو، چاہے مٹکے کے کاروبار سے مالدار ہو، چاہے شراب کے کاروبار سے مالدار ہو، چاہے رشوتیں کھا کے مالدار ہو، چاہے لوگوں کا ہڑپ کر کے ڈبا کے مالدار ہونا چاہیے، بس کیسے بھی آئے مالدار ہونا چاہیے، چاہے بیٹی جہنم میں چلی جائے مالدار ہونا چاہیے۔ وہ جو روایت مجھے یاد آتی ہے، میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو پیغام دینے کے لیے اور آپ کے لیے بھی عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی، جن کا نام سعد ہے، اور حضرت سعد کی چمڑی اتنے پکے کلر والی ہے کہ حضرت سعد کے رنگ کو پکا دیکھ کر لوگوں نے اسود کہنا شروع کیا ہے۔ خواتین کی توجہ، اس لیے کہ عام طور پہ لڑکیاں اور لڑکے ڈھونڈنے کا سارا معاملہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اب تو ڈھونڈنے کے معاملات بالکل سیریل کے طرز پر ہو رہے ہیں۔ جیسے سیریل میں لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے، لڑکے ڈھونڈے جاتے ہیں، اب عورتیں سیریل دیکھ دیکھ کر کے ایسے ہی۔ اور کچھ عورتوں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سید صاحب یہ پاکستانی سیریل کے اندر بہت نصیحت ملتی ہے ہمیں، تو ہمیں اس کو دیکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ میں نے کہا انڈیا کا سیریل ہو یا پاکستان کا ہو، کوئی مولانا نہیں بناتا اس کو، یہ ظالم لیڈر لوگ بناتے اور بنواتے ہیں، اور اس کے اندر دین کا مذاق ہی اڑایا جاتا ہے۔ ارے سیریل کی اداکارہ اتنی ہی شریف ہوتی جو آپ کو نصیحت کرنے آ رہی ہے تو وہ بے پردہ چاہے وہ اسکرین پر آتی کیوں؟ کسی شریف عورت کو آپ نے محلے میں نکلتے نہیں دیکھا ہوگا، اسکرین پر کوئی شریف عورت کیسے آ سکتی ہے؟ شریف عورتیں اسکرین پر کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر صرف اسکرین پر نہیں آنا بلکہ اسکرین پر آ کر لڑکوں سے ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، پھر ان کے ساتھ گلے ملنا اور خدا جانے کیا کیا کرنا۔ بولو کیا یہ شرافت ہے؟ میں قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سیریل ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو، ہم اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ سیریل دیکھ کر زندگی وہ گزارے جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی اور تعلیمات موجود نہ ہو۔ ہمارے نبی نے ہمیں بے سہارا اور یتیم نہیں کیا ہے، حضور نے ہمیں بیت الخلا میں جانے سے لے کر بستر پہ جانے تک کا پورا قانون عطا فرما دیا ہے۔ کوئی سیریل والا ہمیں کیا سکھا سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں سب سکھایا۔ حضور نے تو ہمیں یہ بھی سکھا دیا ہے کہ اگر کھانے کے بعد تمہارے دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو خلال کیسے کرنا چاہیے، میرے نبی نے یہ تک سکھا دیا ہے۔ کوئی اتنی باریکی سکھانے والا؟ حضور فرماتے ہیں لوگ کھلال لے کر کے منہ کھول کر کے ایسی شروع پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بتائی، اگر تمہارے پاس کوئی بیٹھا ہو اور تمہیں خلال کرنے کی حاجت ہو تو تم اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھو اور اس کے بعد خلال کرو، تاکہ تمہارے اس عمل سے کسی کو گھن نہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے تو کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا ہے کہ جب تم کھجور کھاؤ تو منہ کی گٹلیاں نکال کر برتن میں مت رکھو بلکہ باہر رکھو، اور پہلے تو کھجور ایسے کھاؤ کہ منہ سے گٹلی نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جب تم کھجور کھاؤ تو پہلے کھجور کو کھول لو، اس کی گٹلی نکال لو، گٹلی نکال کے باہر کر دو اور پھر کھجور کو منہ میں ڈالو۔ جس نبی نے کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا، جس نبی نے خلال کرنے کا طریقہ تک بتا دیا، حد تو یہ ہے بیت الخلا میں جا کر کے
किस तरह बैठना चाहिए, किस पैर पे ज्यादा जोर देना चाहिए, मेरे नबी ने ये तक बता दिया। हुजूर फरमाते हैं जब तुम बैतुल खला में बैठो तो उल्टे पैर पे जोर देकर अपना वजन डाल करके बैठा करो, उससे तुम्हें इजाबत के अंदर आसानी होगी। बताइए है किसी की तालीमात ये? फिर हम क्यों सीरियल के मोहताज हैं, हम क्यों फिल्मों के मोहताज हैं? वल्लाह कभी हम मोहताज नहीं हो सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये करने चला था कि आज तो सीरियलों के अंदाज में रिश्ते भी ढूंढे जाते हैं और रिश्ते तय किए जाते हैं। खबरदार खबरदार, ये सीरियल तुम्हें तबाह करने के लिए बने हैं, तुम्हें आबाद करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए बने हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। इसलिए सुन्नत के मुताबिक रिश्ते ढूंढो, सुन्नत के मुताबिक रिश्ते तलाश करो, सीरियल के मुताबिक रिश्ते तलाश मत करो। बल्कि अब तो वो नौजवान लड़के और लड़कियां गोया के घर वालों पे एहसान करते हैं जो अपने माँ बाप को कहते हैं कि तुम ढूंढो हम पसंद कर लेंगे। अब तो हाल ये है 17-18 साल के लड़के आकर के कहते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब्बू जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अम्मी जान आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढते फिरते परेशान होते, हमने आपका काम हल्का कर दिया, हम खुद पसंद कर चुके हैं। अब आपको पसंद हो या ना हो, फैसला तो हम कर चुके कि शादी तो वही होगी जहां हम चाहते हैं। लेकिन मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, मेरी कौम के जवानों याद रखना, आप तजुर्बात में इतने पक्के नहीं है जितने आपकी अम्मी और अब्बा पक्के हैं, जितने आपके दादी दादा पक्के हैं। इसलिए जिन लोगों ने बड़ों के मशवरे से अपनी जिंदगी का साथी ढूंढा वो हमेशा खुश रहते हैं, और जिन लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक साथी ढूंढा वो हमेशा परेशान रहते हैं।